بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں غضنفر عباس آپ کا اردو ٹیچر آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، کل کے لیکچر میں ہم نے جگر مراد آبادی کی غزل آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، اس غزل کے پہلے 4 اشعار کی تشریح پڑھ لی تھی، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ بقیہ 3 اشعار کی تشریح بھی پڑھیں گے اور اس کی مشق جو ہے وہ بھی مکمل کریں گے۔ عزیز طلبہ، شعر نمبر 5 ہے کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ تو اس میں معنی جو بنیں گے، مل کے بھی یعنی ملنے کے باوجود بھی، ملاقات کے باوجود بھی، کبھی نہیں ملتا یعنی کسی لمحے نہیں ملتا، ٹوٹ کر شدت سے، نہایت شوق سے۔ اچھا، اس کا اور اسی سے ملتا ہے، یہاں پر اسی سے مراد ہے محبوب، یعنی مفہوم یہ بنتا ہے کہ محبوب میرے سامنے ہو کر بھی مجھے نہیں ملتا، مجھ سے ملاقات نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود میرا دل پوری شدت سے اسی سے ملنے کی خواہش کرتا ہے۔ تشریح اس شعر کی کرتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر جگر مراد آبادی جو ہیں وہ اپنے محبوب کی بے رخی اور اپنے دل کی بے قراری کا رونا روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا محبوب قریب رہ کر بھی مجھ سے ملنا گوارا نہیں کرتا، بلکہ اس کی حد المقدور کوشش ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے دور رہے، مجھ سے نظریں چرائے رکھے۔ شاعر ہر وقت اپنے محبوب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن محبوب اس سے ملنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محبوب سامنے آ کر بھی نظریں چرا کر گزر جاتا ہے۔ محبوب کی اس بے رخی اور بے پرواہی نے اس سے شاعر کو سخت شکایت رہتی ہے، لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ محبوب کی اس بے رخی اور بے توجہی کے باوجود اس کا دل محبوب کے پیار میں بے قرار رہتا ہے اور بڑی شدت سے اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ شاعر جتنا محبوب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی محبوب دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بقول غالب کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اگر اس شعر کو دیکھا جائے تو اس شعر میں شاعر احساس محرومی سے دوچار نظر آتا ہے۔ وہ تو محبوب کو ٹوٹ کر چاہتا ہے اور اپنی زندگی محبوب کے نام کر چکا ہے، لیکن محبوب اس کے تمام تر احساسات کو کچل ڈالتا ہے۔ اس کی نگاہ میں عاشق کے جذبات کی ذرا بھی قدر نہیں ہے۔ محبوب سے اگرچہ ملاقات ہو بھی جائے تو بجھے چہرے کے ساتھ ملاقات کا حسن دھیما پڑ جاتا ہے، بے رخی سے ملاقات کی چاہت ماند پڑ جاتی ہے، اور شاعر بھی کچھ ایسی ہی حالت کا شکار ہے۔ شعر نمبر 6 ہے کہ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ کاروبار جہاں دنیاوی معاملات سنورتے ہیں، بنتے ہیں، ہوش، سمجھ، عقل، شعور اور بے خودی اپنی ذات کو بلا دینا۔ مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ عقل اور شعور اگر عشق کے ہم نوا بن جائیں تو تمام دنیاوی معاملات سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تشریح کچھ یوں ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں دنیاوی معاملات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے انداز اپناتے ہیں، لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو، اس میں ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کو فراموش کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کو
بھلانا پڑتا ہے اور دوسروں کی بھلائی کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، تبھی جا کر ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ جیسا کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ بے خودی کی منزل کو پانے کے بعد ہی تمام دنیاوی معاملات سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصل کامیابی اپنی ذات کو بھلانے ہی میں ہوتی ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنی ذات کو بھلا دیتا ہے اور دوسروں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تو پھر ذات خداوندی اس کے بارے میں سوچتی ہے۔ یعنی بات کچھ یوں ہے کہ جب انسان کے دل میں عشق کی شمع جلتی ہے تبھی اسے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ شعر نمبر 7 ہے کہ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ مزہ لطف اور محبت پیار عشق، ہمسائیگی پڑوس ہمسایہ۔ اس شعر میں شاعر جگر مرادہ آبادی بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کی اصل 2 طرح سے ہے، ایک اس کا جسم کثیف ہے اور دوسرا جسم لطیف ہے۔ جسم کثیف سے مراد انسان کا مادی جسم ہے اور جسم لطیف سے مراد انسان کی روح ہے۔ جسم اور روح کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ روح کے بغیر جسم بیکار ہے اور جسم کے بغیر روح کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہاں اس شعر میں شاعر یہ بات کر رہا ہے کہ ہماری روح کو لطف، سکون، دل کی قربت سے نصیب ہوتا ہے، اور دل کو خوشی، یعنی مطلب یہ کہ ہماری روح کو جو خوشی ملتی ہے وہ دل کے پاس رہنے سے ملتی ہے، اور دل کو خوشی اس وقت ملتی ہے جب محبت اس کے در پر دستک دیتی ہے، جب عشق اس کا منتظر ہوتا ہے۔ عشق اور محبت کی بدولت روح کو ازلی سرور اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر دل اور روح کی ہمسائیگی کا خواہاں نظر آتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر دل مطمئن اور خوش ہو تو روح کو بھی سکون ملتا ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب یہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، جب یہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خرابی محسوس کرتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، دل کو مرکز محبت بھی کہا جاتا ہے، اور روح انسانی کو زندگی کا سارا لطف اور سرور جو ہے وہ دل کی ہمسائیگی سے ہے۔ اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمسایہ اچھا ہو تو زندگی بھی اچھی گزرتی ہے، اور اگر ہمسایہ برا ہو تو زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ محبت ہی روح کے لیے باعث سرور ہے، اور محبت کے بعد انسانی چہرے پر رونق چھا جاتی ہے۔ بقول شاعر کہ دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، اس راہ میں لٹ کر بھی خسارہ نہیں ہوتا۔ اشعار کی تشریح مکمل ہوئی۔ مشق دیکھتے ہیں، مشقی سوالات جو ہے وہ ان کے جوابات دیکھتے ہیں آپ۔ پہلا سوال ہے کہ اس غزل کا مطلع کیا ہے؟ تو اس غزل کا مطلع ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کیجیے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب کی ہنسی بہت دل نشیں ہے، بہت خوبصورت ہے، جیسا کہ پھول خوبصورت ہوتے ہیں۔ پھر ہے ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سنورتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی کی محبت میں اس حد تک گم ہو جائے کہ ہوش اور بے خودی کا عالم ایک ہو جائے تو
دنیا تو اس کے تمام معاملات جو ہیں وہ سنورنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے اپنی محبت میں راحت اور سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ پھر ہے مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ مطلع میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ویسے تو انسان دنیا میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہے، مگر اس کا دل ہر کسی سے کم ہی ملتا ہے، یعنی کہ دلی تعلق جو ہے وہ کسی سے قائم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ 5ویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان بعض اوقات لوگوں کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزار دینے کے باوجود بھی دلی تعلق نہیں قائم کر پاتا، مگر بعض اوقات کسی کی ناراضی کے باوجود اسی سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ جگر مراد آبادی کی غزل کا متن ذہن میں رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں۔ پہلا ہے کہ محبوب کے سادگی سے ملنے کا شاعر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ محبوب کے ستم بھول جاتا ہے۔ دوسرا ہے کہ پھولوں کا رنگ محبوب کی کس بات سے ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہنسی سے۔ نمبر 3 ہے فتنہ قیامت کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے محبوب کی خوش قامتی سے۔ نمبر 4 دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مل کے بھی جو نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ بے خودی سے ہوش آنے پر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کاروبار جہاں سنور جاتے ہیں۔ پھر ہے روح کو محبت کا مزہ کب ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دل کی ہمسائیگی میں۔ اس کے نیچے سوال ہے کہ قوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست جواب کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا ہے ڈیش مگر کم کسی سے ملتا ہے، تو اس کا درست جواب اس میں آئے گا دل۔ پھر ہے دوسرے شعر میں وہ سے مراد ڈیش ہے، تو اس میں آئے گا خالی جگہ میں محبوب۔ پھر ہے کاروبار ڈیش سنورتے ہیں، اس میں آئے گا جہاں۔ پھر ہے 7واں شعر غزل کا ڈیش ہے، اس میں آئے گا آخری شعر۔ یہ غزل کا آخری شعر ہے۔ غزل ہماری مکمل ہو گئی، تشریح بھی اور مشق بھی مکمل ہو گئی۔ تو آپ کا جو ہوم ورک ہوگا وہ یہی کہ اس پورے ہفتے میں آپ اس پوری غزل کی تشریح اور اس کی جو مشق ہے وہ مکمل یاد کر لیں، اور اس کے جو سوال جواب ہیں وہ اپنی اپنی کاپیوں میں لکھ لیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔